تو آج ہم ایک بہت بنیادی سوال سے شروع کر رہے ہیں جی کہ اصل قیادت یعنی حقیقی بادشاہت کیا ہوتی ہے؟ اچھا سوال ہے. کیا یہ صرف طاقت کا نام ہے یا اختیار کا؟ بالکل. اور اسی حوالے سے نا ہمارے پاس ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، جنگل کا اصل بادشاہ. اچھا، وہ ہاتھی کی حکمت والی. جی وہی، اسی کو آج ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. یہ کہانی میرے خیال میں شروع ہی ایک وہ تضاد سے ہوتی ہے. کیسا تضاد؟ یعنی ایک طرف شیر ہے جو سمجھتا ہے کہ میری دہاڑ، میری طاقت، بس یہی بادشاہت ہے. فطری حکمران اپنے آپ کو سمجھتا ہے. بالکل. اور دوسری طرف ہاتھی ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، اصل بڑائی طاقت دکھانے میں نہیں ہے. تو پھر کس چیز میں ہے؟ اس کے نزدیک وہ برداشت میں ہے، سمجھ بوجھ میں، اور دوسروں کے لیے یعنی دل میں درد رکھنے میں ہے. صحیح. تو یہ تو دو بالکل مختلف نظریات ہو گئے. جی، اور اسی لیے پھر وہ ایک چیلنج سامنے آیا. اچھا، کیا چیلنج تھا؟ جنگل کے جانوروں نے کہا کہ چلو فیصلہ کرتے ہیں، ایک مقابلہ ہوگا. مقابلہ کس چیز کا؟ ایک مشکل راستے پر دوڑ کا. جو پہاڑی پر پہلے پہنچے گا وہی بادشاہ. یہ صرف رفتار کا کھیل نہیں لگتا. پھر راستہ مشکل تھا؟ بہت مشکل. جان بوجھ کر ایسا بنایا گیا تھا. یعنی کانٹے تھے، گہرے گڈھے تھے. اور سنا ہے کوئی دریا بھی تھا؟ جی، ایک دریا بھی پار کرنا تھا. اور سب سے بڑی رکاوٹ، راستے میں کیچڑ کا ایک بڑا دھنساؤ تھا. اوہو، تو یہ تو صرف تیزی کا نہیں بلکہ عقل اور ثابت قدمی کا بھی امتحان تھا. بالکل، حکمت عملی کا امتحان تھا. تو شیر نے کیا کیا؟ مجھے اندازہ ہے وہ تو تیزی سے نکلا ہوگا. ہاں، توقع کے مطابق وہ اپنی رفتار اور طاقت کے وہ زوم میں تیزی سے آگے بڑھا. سمجھ رہا ہوگا کہ بس میں ہی جیتوں گا. جی، خود کو فاتح سمجھ بیٹھا تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ پوری رفتار سے دوڑتا ہوا سیدھا اسی کیچڑ میں جا گھسا. ارے! اور بری طرح پھنس گیا. وہیں اس کی ساری طاقت، ساری تیزی بیکار ہو گئی. اوہ، تو پھر ہاتھی کا کیا کردار رہا؟ دیکھیں، ہاتھی تو اپنے بھاری بھرکم ہونے کی وجہ سے وہ آہستہ چل رہا تھا. مگر مستقل چل رہا ہوگا. بالکل، مستقل مزاجی سے. تو جب اس نے شیر کو دیکھا نا اس حالت میں پھنسا ہوا، تو کیا کیا اس نے؟ وہ رک گیا. ایک لمحے کے لیے اس وقت اس کے ذہن سے وہ جیت، بادشاہت سب نکل گیا. اس نے مدد کرنے کا سوچا؟ جی بالکل. اس نے فیصلہ کیا کہ شیر کو نکالنا ہے. یہ تو بڑی بات ہے. یعنی مقابلے کے بیچ میں رک کر حریف کی مدد کرنا. اور صرف سوچا نہیں، اس نے عملی قدم اٹھایا، اپنی سونڈ استعمال کی، جو اس کی طاقت کی علامت بھی ہے. صحیح. اسی سونڈ سے اس نے شیر کو کھینچ کر کیچڑ سے باہر نکالا. یہ صرف مدد نہیں تھی، یہ تو یعنی قیادت کا ایک عملی نمونہ تھا. اور کچھ کہا بھی اس نے مدد کرتے ہوئے؟ ہاں، اور جو کہا نا وہ کہانی کا آپ سمجھے نچوڑ ہے، مرکزی نقطہ. کیا کہا؟ اس نے کہا اصل بادشاہ وہ ہے جو دوسروں کو مشکل سے نکالے، نہ کہ صرف اپنی جیت پر نظر رکھے. واہ، یہ تو بہت گہری بات کہہ دی. طاقت کا ایک بالکل مختلف فلسفہ. جی. تو باقی جانوروں نے کیا کیا؟ وہ دیکھ رہے ہوں گے نا یہ سب؟ ہاں، وہ سب دیکھ رہے تھے، اور ان کا رد عمل وہ فوری تھا اور سب کا ایک ہی تھا. کیا تھا؟ انہوں نے دیکھا کہ کیسے طاقت کو غلبہ پانے کے بجائے مدد کے لیے استعمال کیا گیا. تو بس اسی وقت بغیر کسی رسمی اعلان کے سب نے دل سے ہاتھی کو اپنا اصل لیڈر مان لیا. حقیقی اثر اور رسوخ اسی کو کہتے ہیں، طاقت سے نہیں کردار سے. بالکل. اور شیر کا کیا ہوا؟ ہاں، شیر کا معاملہ بھی دلچسپ ہے. کہانی کہتی ہے کہ وہ بہت شرمندہ ہوا اپنی حرکت پر، اپنے غرور پر. ہونا بھی چاہیے تھا. اس نے نہ صرف ہاتھی کا شکریہ ادا کیا بلکہ وہ اس سے دوستی بھی کر لی. اچھا. اور اس نے یہ سیکھا کہ طاقت کے ساتھ بڑا دل ہونا، یعنی ہمدردی اور سمجھداری، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ طاقت بےمانی ہے. تو اس پوری کہانی سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ کیا سبق ہے اس میں؟ دیکھیں، بنیادی سبق تو یہی ہے کہ حقیقی قیادت، وہ جو بادشاہت ہے نا، جی، وہ صرف عہدے یا جسمانی طاقت سے نہیں آتی، بلکہ کردار کی پختگی سے آتی ہے. مشکل میں دوسروں کے کام آنے کے جذبے سے، ہمدردی سے. صحیح کہا. یہ کہانی تو طاقت کے بارے میں جو روایتی سوچ ہے نا، اسے چیلنج کرتی ہے. بالکل. عام طور پر ہم طاقت کا مطلب سمجھتے ہیں دوسروں پر کنٹرول، غلبہ. ہاں. لیکن یہاں ایک متبادل ماڈل ہے، طاقت بطور ذمہ داری، طاقت بطور خدمت. یہ وہ قیادت ہے جو شاید
وہ شور نہیں مچاتی۔ جی، خاموش ہوتی ہے لیکن اس کا اثر زیادہ گہرا ہوتا ہے، زیادہ پائیدار۔ تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل میں کون سے اوصاف اہم ہے لیڈرشپ میں؟ جی، کیا وہ جو بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا وہ جو خاموشی سے، مستقل مزاجی سے اور ہمدردی سے اپنا کام کرتے ہیں؟ بالکل، اور یہی سوچ میرے خیال میں آج کی گفتگو کا اہم نقطہ ہے۔ کہ ہمیں اپنے پیمانوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جی، تو ایک سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ضرور۔ کیا حقیقی اور پائیدار اثر و رسوخ وہ بلند آواز دعووں اور طاقت کے ظاہری مظاہرے سے زیادہ اس خاموش مستقل مزاج حکمت اور ہمدردی میں پایا جاتا ہے جو شاید پہلی نظر میں کمزور لگے؟ بالکل، یہ سوچنے کی بات ہے۔